ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں آج کا پاکستان جو صورتحال ہے اطمینان بخش، تسلی بخش ہے یا پھر مایوس کن ہے؟ دیکھیں، جس دن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مسلمان نے بر صغیر کے ایک طویل سیاسی تجربے کی وجہ سے مسلمان اور مسلم لیگ اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ ان کا ایک علیحدہ ہوم لینڈ، ملک، وطن، گھر ہونا چاہیے، سیاسی تجربے کی بنیاد پہ تھی۔ اور جب ملک انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے تقاضے اور چیلنجز بدل جاتے ہیں۔ یعنی آزادی سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، فیکٹرز کچھ اور ہوتے ہیں، آزادی کے بعد فیکٹر بدل جاتے ہیں، لیکن جو تجربہ عوام کو آزادی کے بعد ہوتا ہے وہ ان کے پولیٹیکل بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے۔ یعنی ہم تاریخ کو، ماضی کی تاریخ کو ایک فیکٹر کے طور پہ تو ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ماضی میں ہم مستقبل نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ماضی سے سبق لے سکتے ہیں لیکن ماضی میں مستقبل نہیں ہوتا۔ مستقبل اس وقت ہوتا ہے جب آپ حال کو، مسائل کو، مشکلات کو ایڈریس کریں اور اس کا بہتر حل دیں، تب آپ کا مستقبل سیف ہوتا ہے۔ پاکستان کا یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ان کی ترقی یا آگے بڑھنا جو ہے وہ ان ایون رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے آئین تو جمہوری ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر جو ہے، ہمارا تمدن جو ہے وہ غیر جمہوری ہے، مزاج ہمارا غیر جمہوری ہے، اور وہ تقاضے جو کسی جمہوری نظام کے لیے ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ریاست ایک انسانی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد عوام کی فلاح، عوام کی بہتری ہے، اور وہی ریاست کامیاب ہوتی ہے جو لوگوں کی جو ہے نا گڈ ول جیتے، لوگوں کی جو ہے ان کی احترام جیتے۔ ہماری ریاست جب اگر خوف سے اپنا احترام کرانے کی کوشش کرے گی، جو کہ کرتی ہے، پیونیٹیو ریگولیٹو ایکشن اور ڈنڈا چلتا ہے، تو جب تک آپ کا یہ نہ ہو کہ جو حکمران جو قوت کو استعمال کر رہے ہیں، اختیار کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے سیاستدان کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جب جو حکومت اپوزیشن میں جاتی ہے، پھر جو اپوزیشن حکومت میں آتی ہے، وہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ذمہ داری بنیادی طور پر لیڈرشپ کی ہوتی ہے۔ اگر فریڈم موومنٹ کی لیڈرشپ کو دیکھیں، بیسک فرق ہے۔ آپ فریڈم موومنٹ میں قائد اعظم کو اٹھائیے، لیاقت علی خان کو اٹھائیے، اور جو دوسرے لیڈران جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس لیڈرشپ کا فقدان کیوں ہے اب ہے ایسے نا لیڈرز کیوں نہیں ہیں؟ بالکل ہوگا فقدان، اس لیے کہ وہ ایک بڑے طویل سٹرگل سے اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ قائد اعظم ایک دن میں یا 2 دن میں قائد اعظم نہیں بنے۔ کہاں سے سٹارٹ ہے ان کا کیریئر؟ 1906 میں آ کے انہوں نے 1906 میں انہوں نے پارٹی پالیٹکس میں حصہ لیا، پہرے بار کیا انگلینڈ سے، پھر آگے آئے 40s میں آگے قائد اعظم بنتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیڈر ہے، خاص کر جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، جو 1985 کے بعد کی پاکستان کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے گریجویٹ نہیں کیا، وہ نیچے سے اوپر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے شوٹ کیا ہے، یا دوسروں کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ آگے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں وہ احساس نہیں پیدا ہو سکا جس کی وجہ سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو ایک فرض کے طور پہ سمجھیں۔ آپ اپنے مقام کو اپنے پریویلیج کے طور پہ دیکھتے ہیں، ذمہ داری کے طور پہ جو ہے ہم نہیں دیکھتے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں اگرچہ کچھ میدانوں میں کامیابیاں ہیں، لیکن اور ہمارے ہاں انڈیویجول کامیاب ہیں، لیکن ان کا جو اکٹھا ہو کے معاشرے پہ جو اثر پڑتا ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرہ ہمارا ٹوٹ رہا ہے۔ فرد موجود ہے، معاشرہ ٹوٹ رہا ہے۔ جب معاشرہ ٹوٹنا شروع ہو جائے اور معاشرے میں خلفشار پیدا ہو جائے تو بہت سی کامیابیاں بھی پھر وہ آپ کو کولیکٹیو فائدے نہیں ہوتے، انڈیویجولز کو فائدے ہوتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان میں کچھ لوگوں کا، کچھ تنظیموں کا، کچھ بزنس ہاؤسز کا تو قسمت کھل گئی ہے، بہت اچھی ہے،
لیکن میجورٹی کو پھینٹی لگی ہے پاکستان کے اندر. ایگزیکٹلی. اور آپ نے معاشرے کی بات کی تو معاشرتی اعتبار سے اتنا تنزلی کا شکار ہم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ بطور قوم ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، تعلقات کی بحالی کا عمل تو کچھ شروع ہوا ہے، لیکن اس میں نہ تو کے پی گورنمنٹ کی مدد لی گئی ہے، نہ ہی مولانا کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو حکومت کی یہ اسٹریٹجی درست دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، حکومت کی اسٹریٹجی میں ایک تسلسل ہمیں نظر نہیں آتا. کبھی کچھ چل رہے ہوتے ہیں. آپ ہمسایوں میں سے کس سے آپ لڑائیاں کریں گے؟ ہندوستان سے آپ کے تعلقات فی الحال تو ٹھیک ہو نہیں سکتے، مشکل ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. افغانستان سے بھی آپ کے تعلقات پرابلمیٹک ہیں. ایران سے ڈیفیکلٹیز ہیں آپ کی. ایک بیچارہ چین رہ گیا ہے، اور وہ بھی چین کی وجہ سے ہمارے تعلقات چین سے اچھے ہیں، ورنہ تو شاید ہم مجھ سے بھی کسی بات پہ جھگڑ گئے. لیکن صاحب بات چیت شروع تو ہوئی ہے. دیکھیں، افغانستان سے جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا کمپلیکس ریلیشن شپ ہے. ایک طرف وہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان کی بہت سی چیزیں پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس بن گئی ہیں. آپ کو یہ جو کمپلیکیشن کو سمجھنے کے لیے 1979 آنورڈ دیکھنا پڑتا ہے، اور اس سٹیج پہ افغانستان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 3-4 لیول پہ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. ایک تو ہے ملٹری کا، جو ڈیل کرتی ہے ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ، ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے. اس میں بھی کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور کچھ وضاحتوں کی ضرورت ہے جو ہمیں سیکیورٹی والے وضاحت نہیں کرتے. دوسرا لیول ہے گورنمنٹ کا، جسے ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں. یعنی جس طرح یہ جو گئے ہیں پاکستان کے ساتھ محمد صادق، یہ ایمبیسڈر رہے ہیں وہاں افغانستان میں، اور اچھے ایکسپیرینس ڈپلومیٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب، کے پی گورنمنٹ کیوں اتنا اصرار کر رہی ہے؟ ابھی میں آ رہا ہوں نا. دوسرا لیول یہ ہے. تیسرا لیول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوسائٹل لیول، اور وہ بھی بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ افغان معاشرے میں اور پاکستان معاشرے میں ایک بہت لنکیج موجود ہے. اور افغانستان والے پشاور، بہت سے لوگوں کے لیے، افغانستان کے لوگوں کے لیے پشاور جو ہے بہت بڑا میڈیکل سینٹر ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے بہت سے افغان جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، اور یہ پرانا ایک ریلیشن شپ ہے. تو جو سوسائٹی کا ریلیشن شپ ہے اس کو بریک نہ کریں. ایک لوکل مارکیٹ ہے وہ ہے. پھر ٹرائبل لوگ کا ایک انٹریکشن ہے. گورنمنٹ کا اپنی جگہ ہے، تو اگر گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ بات کرنا چاہتی ہے یا ٹرائب بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو کرنے دیجیے. دیکھیں نا، اب بھی جو یہ ٹورخم کھلا ہے یہ محمد صادق کے جانے سے نہیں کھلا ہے. اس سے پہلے آپ کے ٹرائبل جرگاز کا 2 میٹنگیں ہوئی ہیں حکومت کی بلیسنگ کے ساتھ. اس میٹنگ سے پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت ان بارڈر کو کھولے گی. تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ ملٹی لیول کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ کمپلیکس سچویشن کے کئی لیول ہیں، اور آپ کو فوج، ریاست، پروونشل حکومت اور معاشرہ، ایتھنک اوور لیپ جو پاکستان افغانستان میں، اس کو آپ استعمال کریں.